MSO Education Save your time and money. السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم فوٹوشاپ میں سرٹیفکیٹ بنانا سیکھیں گے اور بہترین بارڈر کیسے حاصل کرتے ہیں یہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. چونکہ میرے پاس اردو کا سرٹیفکیٹ اور عربی کا سرٹیفکیٹ بنانا ہے، اس لیے میں اس کو ایکسپورٹ کرتا ہوں، EPS فائل میں کنورٹ کرتا ہوں یہاں سے. جیسے یہ ہمارے پاس میں اس کو EPS فائل میں کے نام سے EPS فائل میں سیو کرتا ہوں. کسی بھی نام سے آپ سیو کر سکتے ہیں. ان پہ سے EPS فائل کیسے بناتے ہیں آپ ایکسپورٹ کریں گے اور یہاں سے EPS کو سلیکٹ کریں گے. اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ کچھ ڈیزائن ہیں بارڈرز کے. اس کو میں نے اوپن کیے. یہ سارے ڈیزائن آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا اور بالکل فری آپ وہاں سے اٹھا سکیں گے. تو ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. تو اس میں ایک بارڈر میں پسند کرتا ہوں، اس میں اپنا ڈیزائن بناؤں گا. یہ ایک بارڈر ہے. اب اس میں نے جو EPS فائل بنائی تھی عربی والی اس کو میں اوپن کروں گا. اس میں یہ ایک فائل میں نے اوپن کی اور اس کا ریزولیوشن میں بڑھا دیتا ہوں، 600 رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ اردو کا میٹر ہے ذرا صاف نظر آئے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو فائل تھی وہ آ چکی ہے، اور اس طرح ایک اور فائل بھی میں نے اوپن کی تھی. یہ میٹر ہے میرے پاس. اب اس کو ذرا اور ڈارک کرنے کے لیے کیا کریں گے، آپ Ctrl+L پریس کریں گے تو آپ کے پاس لیول آ جائے گا. اس لیول میں آپ جو ہے نا اس کلر کو تیز کر سکتے ہیں، ورنہ آپ امیج میں جائے، ایڈجسٹمنٹ میں جائے اور یہاں اس لیول پر کلک کریں. یہاں پر آپ 250 یعنی 250 لکھیں اور اوکے کریں تو اس کا کلر تھوڑا ڈارک ہو جائے گا، بلیک یعنی اس کا تیز ہو جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا واضح اور صاف نظر آ رہا ہے. تو اب اس میٹر کو ہم یہاں سے کٹ کریں گے. کٹ کے لیے ہم کیا کریں گے کہ Ctrl+A پریس کریں گے اور اس کے بعد Ctrl+X سے اس کو کٹ کریں گے. اور اس والی جو ڈیزائن ہے ہمارے پاس، جس ڈیزائن میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ کچھ بہترین ڈیزائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ڈیزائن میں لانا چاہتا ہوں. یہاں میں Ctrl+V سے اس کو پیسٹ کروں گا اور Ctrl+T پریس کرنے سے اس کی سلیکشن کروں گا اور پھر ریسائز کروں گا. میں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ریسائز کر رہا ہوں اس کو میں پرفیکٹلی آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. تو اس کو میں یہاں سینٹر پر لا سکتا ہوں. یہ ایک عربک جسے سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کسی کو جاری کیا جاتا ہے. اس کو آپ انگلش میں بھی لے جا سکتے ہیں. یہاں فوٹوشاپ میں ڈیزائن کر سکتے ہیں، ٹائپنگ کر سکتے ہیں. اس کا میٹر میں نے فوٹوشاپ سے وہاں سے ان پیج سے اٹھایا تھا. تو اب یہاں پر کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو مزید بتانا چاہوں گا. میں اس میں جو ہے نا نیو لیئر لیا، میں نے بیک گراؤنڈ میں اس میں کلر دینا چاہتا ہوں. یہاں پر میں ہلکا یلو کلر دینا چاہتا ہے کہ ہماری جو لکھائی نظر آئے. اور یہاں سے میں یہ پین ٹول لیا اور یہاں پر میں نے جیسے کلک کیا تو اس میں یہ کلر فیل ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو میٹر ہے وہ صاف واضح نظر آ رہا ہے. اب اس کے بعد ہم یہاں پر کچھ سیٹنگ کریں گے اس کی. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جیسے میں نے میٹر والی لیئر سلیکٹ کی اور Ctrl+T کی مدد سے اس کو میں ایڈجسٹ کرتا ہوں تھوڑا. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہیڈنگ ہے اس کو مجھے واضح کرنی ہوگی. اور اسی طرح لاسٹ میں جو سگنیچر جہاں کیے جاتے ہیں، جس کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے، اس کو ہم ذرا چینج کریں گے. اس نام کو میں نے چینج کیا. اس کو بھی میں نے ایک EPS فائل اٹھائی تھی. یہاں سے Ctrl+X سے میں اس کو سلیکٹ اٹھایا اور یہ کچھ اضافی فائلیں میرے پاس کھلی ہیں، میں اس کو بند کر دیا. اب اسی سرٹیفکیٹ میں جاتا ہوں، یہاں Ctrl+V سے میں پیسٹ کرتا ہوں. تو یہ نام تھوڑا چینج تھا، کسی اور جگہ میں نے لکھا تھا، اس لیے میں نے الگ فائل میں یہاں سے Ctrl+X کے ذریعے کاپی پیسٹ کیے. اور اسی طرح اس کو میں نے Ctrl+M اگر آپ نے کی بورڈ سے پریس کریں تو سلیکشن کی آتی ہیں. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو سیو کرتا ہوں. Ctrl+S سے میں نے سیو کیا اور یہاں پر میں اس کا نام دینا چاہتا ہوں. کسی بھی فارمیٹ میں آپ سیو کرتے ہیں، میں اکثر فوٹوشاپ کے فائل ٹف فائل میں سیو کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فائل آپ کو بالکل فری میں اسی طرح ڈیزائن شدہ مل جائے گی. اس طرح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے کٹ کرتا ہوں اور نئی بسم اللہ میں ان پیج میں لکھ لیتا ہوں. ان پیج 3 میرے پاس ہے. اس سے پہلے ہم یہاں پر شیپ یہاں پر اپلائی کریں گے. اس ساری شیپ کو آپ اپنے فوٹوشاپ میں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. آپ وہاں سے یہ شیپ اپنے دیکھ سکیں گے اس ویڈیو میں یہ کیسے ایڈ کرتے ہیں. میں یہاں سے ایک شیپ اٹھاتا ہوں. یہ کسٹم شیپ ہوتے ہیں، آپ اپنے فوٹوشاپ میں ایڈ کریں گے اور اس کا کسی بھی طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے میں نے اس کا کلر یہاں سے یلو کیا، یہ کچھ نظر نہیں آئے گا چونکہ کلر بیک گراؤنڈ کی طرح ہی ہے. اب ہم اس کا کلر یہاں سے چینج کریں گے. اوپر
یہاں سے میں نے یہ سلیکٹ کی اور یہاں سے اس کے کلر کو میں چینج کرنا چاہوں گا. اس کلر کو میں تھوڑا ایسا کلر سارا جو ڈیزائن ہوتا ہے ڈیفرنٹ جو ڈیزائن مزہ جو آتا ہے ڈیزائن میں وہ کلر پر ہوتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سرٹیفکیٹ کچھ گولڈن قسم کا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ایسے کلر دوں کہ جو بالکل میچ کرے ان کے ساتھ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ کلرز میں نے دیے اور یہ کچھ مزید تیز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں یہ ہمارے کلر اس پہ لگ چکے ہیں. اب یہاں سے نیچے جو ٹیکسٹ لکھا ہے موٹا جو ہمارا ہیڈنگ ہے اس پہ میں اس کو ایڈجسٹ کروں گا. یہ میں نے سلیکشن کی اور کنٹرول ایکس کنٹرول وی پیسٹ. اب یہ نیچے آ چکا ہے اور یہاں اس کے نیچے لیئر اس کو اوپر کر لیں گے میں اور کنٹرول ٹی کی مدد سے اس کو ذرا بڑا کر دوں گا میں. چونکہ یہ ایک چھوٹی فائل ہم نے اٹھائی تھی جس کی وجہ سے یہ تھوڑا پکسل اس کا پڑ رہا ہے تو میں بعد میں ایک اور اس ہیڈنگ کو میں کہیں اور بھی لکھ سکتا ہوں وہاں سے بھی اٹھا لوں گا. اب یہاں پر کچھ میٹر اور بھی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اس ڈیزائن کے بیچ و بیچ آ جائیں. کنٹرول ایکس سے ہم نیچے میٹر والی لیئر کو سیٹ کرنا ہے. اس کے بعد کنٹرول ایکس سے میں نے جو ہے نا اس کی سلیکشن کی اور اس کو تھوڑا ایڈجسٹ کیا. اب اس کے نیچے ایک اور میٹر ہے میں چاہتا ہوں اس کا کلر چینج کروں. اس کو سلیکٹ کریں گے پہلے اور اس کے بعد جو ہے نا اوپر نیچے کریں گے اور اس کا کلر بھی آپ چینج کریں. جیسے کلر چینج کرنے کے لیے لیئر پر ڈبل کلک کرنا ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کا کلر چینج ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے لیئر کون سی سیلیکٹ کی ہے. تو کنٹرول ایکس سے آپ اس کو کٹ کریں گے پھر پیسٹ کریں گے تو ایک الگ لیئر بن جائے گی. الگ لیئر بننے کے بعد آپ صرف اس لیئر پر آپ کلر فل کر سکتے ہیں. جیسے میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں یہاں سے کلر اوور لے اور یہاں پر میں کوئی سا بھی کلر یہ ڈارک گرین کلر میں لیتا ہوں یہاں سے اور اوکے. اسی طرح میں دیکھ سکتے ہیں آپ اگر اسٹروک دینا چاہوں اسٹروک میں مزہ نہیں آتا ہے. اس کو میں واپس ختم کر دیتا ہوں. صرف کلر ہی چینج کرنا یہ کافی ہے اور کلر مزید ڈارک کر لیتے ہیں اور اوکے پریس کرتے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نیچے کا بھی چینج کریں گے. اس کو ہم نے چونکہ الگ لیئر پھیلنے سے ہیں اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں کلر اوور لے میں جاتے ہیں اور یہاں سے اس سارے بیسکس میں نے فوٹوشاپ کا ایک مکمل کورس میں نے اپنے اس چینل پر اپلوڈ کیے ہیں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن پر ہے. یہ ساری چیزیں میں نے وہاں ڈیٹیل سے بتائی ہے. ابھی صرف ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں اس ویڈیو میں بتانا وہی مقصد ہے. اب یہاں پر اس کی تحریر فی یہ والی چیز اس کو بھی کنٹرول ایکس کنٹرول وی کریں گے تاکہ اس کا بھی کلر ہم الگ لیئر ہونے کے باعث ہم چینج کر سکیں گے ورنہ ہم چینج نہیں کر سکتے. اور یہاں سے میں تھوڑا ایڈجسٹمنٹ کروں گا اور گائیڈ لائن لیے میں نے تاکہ جیسے ایک لائن میں آ جائے بالکل سیدھ میں آ جائے. اور یہ میں اس کو ایڈجسٹ کروں گا تھوڑا. میں نے دونوں لائنیں لیے رائٹ اور باٹم اور یہاں سے اس کا بھی کلر وہی دوں گا. کلر وہی دینے کے لیے آپ کیا کریں گے پین یہ آپ جیسے کلر لیں گے تو ماؤس اپنا وہاں اس کلر پر لے جائیں گے تو آٹومیٹک وہی والا کلر یہ سلیکٹ کر لے گا. یہ ساری میں ڈیٹیلنگ بتا چکا ہوں کورس میں. آپ کورس دیکھ سکتے ہیں نیچے لنک ڈسکرپشن پر بھی دیا ہے میں نے. اب مزید اس کو میں ایڈجسٹ کرتا ہوں تھوڑا نیچے لے جاتا ہوں اور یہاں پر یہ ہماری لیئر الگ کرنی ہوگی ہمیں جیسے میں نے پھر الگ کی اور تھوڑا ایڈجسٹمنٹ اور یہاں اس والی لیئر کو میں ایڈجسٹ کرتا ہوں. جی آپ اپنی مرضی سے کس قسم کا آپ کا ڈیزائن ہو اس مرضی سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس میں سارا دار مدار جو ہوتا ہے فوٹوشاپ میں کام کرنے کا وہ سب لیئرز میں ہوتا ہے. اب اگر لیئر میں کام کرنا سمجھ گئے جیسے دیکھ سکتے ہیں جس چیز کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور اسی کو نیچے لیئر میں بھی سلیکشن اس کی ہوتی ہے. تو اب میں یہاں سے ان پیج میں جاتا ہوں. ان پیج 3 میں اس پہ میں یہاں پر دوبارہ میں بسم اللہ اٹھاتا ہوں. یہاں سے اس کا فونٹ خوبصورت ہوتے ہیں. ان پیج 3 میں نے بسم اللہ لکھا اور اس کو میں ای پی ایس فائل بناتا ہوں اور اسی طرح کچھ اور ہیڈنگ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ میں دوبارہ یہاں پر ٹائپ کر لیتا ہوں. اس کا فونٹ سائز تھوڑا بڑا کیا اور یہاں اس ہیڈنگ کو ہم دوبارہ ٹائپ کریں گے. یہ فونٹ میں بمبئی بلیک
بولڈ، اور اس کو دوبارہ کنورٹ کرتے ہیں یہاں سے ایکسپورٹ براؤزر اور ای پی ایس سیلیکٹ کیا اور نام دے کے سیو کیا. فوٹوشاپ میں کنٹرول او، پہلے میں یہ ہیڈنگ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ہیڈنگ کو سیلیکٹ کر کے کے بعد کنٹرول او کیا اور یہاں سے اس کو سلیکشن کے بعد کنٹرول ایکس سے کٹ کیا اور اپنی والی فائل میں یہ ساری بارڈر میں نیچے لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس بسم اللہ کو ہم ایڈجسٹ کریں گے. کنٹرول ٹی کے مدد سے سلیکشن ہوتی ہے، پھر ریسائز کر سکتے ہیں آپ. اور اسی طرح اس ہیڈنگ کو میں اٹھا لیتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اور اس کا کلر بھی میں چینج کروں گا ابھی. یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں الگ الگ لیئر ہیں. اس پر میں نے جیسے کلک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سلیکٹ ہو جائے کلر اوور لائن، اور ڈارک براؤن کلر میں اس کو دینا چاہوں گا. یہ براؤن سے تھوڑا ہٹ کر میچ کرنا مقصد ہے میرا، تاکہ میچ ہو جائے اچھا لگے. اب اس کے بعد ہماری جو شیپ ہیں اس کا میں دینا چاہتا ہوں ڈراپ شیڈو، تاکہ یہ بھی خوبصورت لگے. تو یہ ڈراپ شیڈو آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ پوری ڈیٹیل میں کلاسز میں بتا چکا ہوں، آپ اس کورس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ طریقہ نہیں آتا. بس اسی ٹولز کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں اپنے ڈیزائن میں، اس ویڈیو میں سارا وہی بتانا مقصود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایک خوبصورت سی ڈیزائن بن چکی ہے، ایک سرٹیفکیٹ بن چکا ہے، بہت بہترین ہے. اس کو آپ اپنے اسی فائل کو بھی میں نیچے لنک ڈسکرپشن پہ بھی دے دوں گا، آپ وہاں سے اس فائل کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹپ فائل میں نے اس کو کنورٹ کیا ہے، آپ اس فائل کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے لیے. میٹر اپنا ڈالیں، میٹر میں نہیں دوں گا، میٹر عربی کا کسی اور کا ہی ہے، آپ کا فائدہ ہی نہیں ہے. آپ کو صرف یہ بارڈر مل جائے گا اور یہ شیپ اور بسم اللہ لکھا ہوا ہوگا. آپ کوئی سبھی ہیڈنگ ڈال کے میٹر لکھ سکتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ اور اسی طرح بارڈر کے جو مزید بارڈر ڈیزائن ہے وہ نیچے ہوں گے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کہا.